جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، جس کا کھائیں اس کا گائیں۔ ہم تو کھاتے حضور کا ہیں اور گاتے بھی حضور کا ہیں۔ ویورز، پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز ہیں، سب کے لیے آج میں ایک چیلنج لے کر آیا ہوں۔ جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں، ڈکی بھائی، ذوالکر نین، سید ریپر، سلمان نعمان، سب کے لیے میرا ایک چیلنج ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اگلے جمعے تک ایک ہفتے کا ٹائم ہے۔ جس یوٹیوبر نے بھی مجھے حضور پاک کا شجرہ نسب سنا دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک، انشاءاللہ میں مسجد میں ٹھہرا ہوں، اللہ کو گواہ رکھ کر میں کہتا ہوں کہ میں اسے 5 لاکھ روپے انعام دوں گا انشاءاللہ۔ ویورز، ابھی یہاں پر میں حضور کا شجرہ نسب سناؤں گا بھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ یوٹیوبرز اتنے نالائق ہیں، یہ میرا سن کر بھی یاد کر کے بھی یہ ایک ہفتے میں نہیں سنا سکتے۔ ویورز، ہم کسی کے رزق سے جلتے نہیں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت دینے والی میرے رب کی ذات ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ جتنے بڑے یوٹیوبرز ہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت دی ہے، اتنا فیم دیا ہے، تو ہمیں ان کی ویڈیو سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ویورز، میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اپنے ویڈیو میں اللہ کی شان بیان کی ہو، اللہ کے رسول کی شان بیان کی ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی شان بیان کی ہو، شان اولیاء بیان کی ہو، حضور کی حدیث بیان کی ہو۔ نہیں، بس ان کا کام ہے عوام کا ٹائم ضائع کرنا، لوگوں کا وقت ضائع کرنا، اپنی فیملی دکھا کر ویوز لینا، لوگوں کا وقت ضائع کرنا۔ اور لوگ بھی ایسے حضرت ہیں کہ جو ان کی چبلیاں سنتے ہیں۔ ویورز، دیکھیں، ہم کسی کے رزق سے نہیں جلتے، لیکن یہ جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ویڈیو میں حضور کی تعلیمات کا درس دیں، جس سے ہمیں سیکھنے کو کچھ ملے۔ اور میرا یہ چیلنج ہے کہ جو یوٹیوبر مجھے ایک ہفتے کے اندر سرکار کا شجرہ نسب سنائے گا، حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک، انشاءاللہ میں اسے 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اور اب میں سناتا ہوں آپ کو حضور کا شجرہ نسب۔ مجھے یقین ہے یہ میرا سن کر بھی نہیں سنا سکتے۔ بے شک سنائیں آپ۔ میرے نبی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام تھے، شیس کے بیٹے یانس تھے، یانس کے بیٹے کنان تھے، کنان کے بیٹے ملائل تھے، ملائل کے بیٹے بیارت تھے، بیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوشے تھے، متوشے کے بیٹے لمک لیک نام تھے، لمک لیک نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے عوض، عوض کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے زارح، زارح کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مکسر، مکسر کے بیٹے احام، احام کے بیٹے کناد، کناد کے بیٹے ایسر، ایسر کے بیٹے دشان، دشان کے بیٹے ایزی، ایزی کے بیٹے ارعوا، ارعوا کے بیٹے یالن، یالن کے بیٹے یازن، یازن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے ادعا، ادعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تاجر، تاجر کے بیٹے ادلاف، ادلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حضا، حضا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابی، ابی کے بیٹے کموال، کموال کے بیٹے بوز، بوز کے بیٹے اوز، اوز کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ کے بیٹے عبد، عبد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے کاب، کاب کے بیٹے مرا، مرا کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے کسی، کسی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم، بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ویورز، دیان بیٹے نے جو چیلنج کیا ہے، ہم اس چیلنج پہ انشاءاللہ پورا اتریں گے۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں اور ٹک ٹاکرز ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ چیلنج ہے۔ ویورز، ہم ویڈیوز، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بڑے یوٹیوبر نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی ہو، شان اہل بیت بیان کی ہو، کسی صحابہ کرام کی شان بیان کی ہو، کسی صحابی کا پیغام آگے دیا ہو، حضور پاک کی حدیث آگے پہنچائی ہو۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز،
لیکن ان کا کام کیا ہے؟ اپنی فیملیز دکھا کر، اپنی بیویاں دکھا کر فیم لینا، لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا، ٹائم ضائع کر کے صرف پیسہ کمانا، پیسے کی ہوس ہے، پیسہ کمانا ان کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کسی کو میں کہتا ہوں 6 کلمے بھی پورے نہیں آتے ہوں گے۔ اور جو دیان بیٹے نے چیلنج کیا ہے کہ حضور پاک کا شجرہ نسب آپ سنا دیں، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، ہم مسجد میں ٹھہرے ہیں، ہمارا وعدہ ہے ہم 5 لاکھ روپے انعام دیں گے۔ آج جمعہ ہے، نیکسٹ جمعے تک جس یوٹیوبر نے ہماری اس ویڈیو کو ڈیوٹ کر کے اور مطلب کہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر لگا دی اور زبانی سنانا ہے، دیان بیٹے نے جیسا کہ سنایا بھی ہے، آپ سن کے یاد کر کے بھی نہیں سنا سکتے، آپ اتنے نالائق ہیں، اتنے نالائق ہیں یہ یوٹیوبر پاکستان کے۔ لیکن ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے، پیسہ کمانا، اور پیسہ کیسے کمانا؟ اپنی فیملیز دکھا کر۔ ویور آپ دیکھیں کہ ہم نوجوان نسل کو ان کی ویڈیو سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جبکہ ان کے پاس اتنا فیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، یہ ایک حدیث بھی نہیں بیان کرتے۔ ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے ولاگ میں پہلے یہ حدیث بیان کریں، اس کے بعد اپنے ولاگ کا سٹارٹ کریں۔ ویورز دیکھیں ہمارے جتنے بھی ولاگز ہیں یوٹیوب پر، جتنے بھی ولاگز ہیں، سب میں کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ دیان بیٹا حدیث بیان کرتا ہے شروع میں، پھر اس کے بعد ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور سارا دن اگر ہم ولاگ بناتے رہیں تو ساتھ ساتھ قرآن حدیث کا درس چلتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے ویورز کہ نا ہمیں دکھ ہوتا ہے، پیسہ تو آپ کو دیان بیٹے نے پہلے بتایا کہ عزت اللہ پاک دیتا ہے، پیسے کے مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر بندہ روٹی کھا کے ہی سوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی ویڈیو سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے۔ آج 100 میں سے 80% نوجوان نسل ایسی ہے کہ جو ہمارے پاس آتے ہیں، کاظم بھائی ہم نے یوٹیوب بنانا ہے، وہ دیکھیں ڈکی بھائی کتنا پیسہ کما رہا ہے، ذوالقرنین کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ یار لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کاظم بھائی ہم نے وہ بیان سنا ہے، ہم فلاں عالم کے جیسا بننا چاہتے ہیں، فلاں مولوی جیسا بننا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ، اور پیسہ کیوں ان کے پاس؟ اپنی عورتیں دکھا کر۔ اور تو کیا ہے، ہم بھی تو قرآن حدیث کا بیان سب درس دے رہے ہیں، دیان بیٹا درس دے رہا ہے، ویوز بہت کم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین سے دوری ہے۔ اور ویورز ہمارا ان لوگوں کو چیلنج ہے، اگر دیان بیٹے کا جو دیان بیٹے نے ہمارے پیارے نبی کا شجر نسب سنایا ہے، اگر یہ سن کر یاد کر کے بھی ہفتے میں سنا دیں تو بھی 5 لاکھ روپے کے یہ حقدار ہیں، انشاءاللہ ہم دیں گے۔ ویورز میری بات سنیں، ویورز جو لوگ جن لوگوں کا اسلامی کنٹینٹ ہے، جو لوگ اسلامی ویڈیو بناتے ہیں، درس دیتے ہیں آقا کی تعلیمات کا، ان کے ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے، کیونکہ دین سے لوگوں کی دوری ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ دین کا کام کرنا یہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ پر آگ کا شعلہ، یعنی کہ آگ کا کوئلہ رکھ لو۔ بے شک۔ تو ویورز دین سے بہت دوری ہے۔ ویورز ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، حضور کی امت میں ہیں، وہ امت اس امت میں سے ہیں، حضور کے ہم غلام ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ اسی غلامی کے لیے، یہی غلام بننے کے لیے نبی بھی آرزو کرتے تھے، ہم بھی آرزو کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارا چینل جو ہے یہ چل جائے، یا اللہ ہمیں کوٹھی مل جائے، یا اللہ ہمیں بنگلہ بھی مل جائے، ہم امیر ہو جائیں۔ لیکن جو نبی آرزو کرتے تھے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ نبی کیا آرزو کرتے تھے۔ ویورز حضرت موسیٰ علیہ السلام آرزو کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا نبی ہے، اتنا پاورفل نبی ہے کہ تھپڑ مار دے کسی پتھر کو تو کئی 100 سال کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے کہ موت کے فرشتے سے سب ڈرتے ہیں اور وہ تھپڑ مار کر ان کو واپس بھیج دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا پاورفل نبی ہے، اور آرزو کیا کرتے تھے کہ اللہ کاش تو مجھے محمد عربی کا امتی بنا دیتا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، عرض کی مولا میں نے تورات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک ایسی امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتیں سکھاتی رہے گی، بری باتوں سے روکتی رہے گی، اللہ وہ امت میری امت ہو۔
रब आवाज आई नहीं प्यारे मूसा, वो उम्मत मोहम्मद अरबी की उम्मत होगी। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैंने तो रात में लिखा हुआ देखा है कि एक ऐसी उम्मत होगी वो अभी नेकी का इरादा करेगी, नेकी करेगी नहीं लेकिन सवाब पहले मिल जाएगा। अगर नेकी करेगी तो उसका अमल करेगी तो उसे उसका 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत हो। क्या आवाज आई प्यारे मूसा, नहीं वो उम्मत मोहम्मद अरबी की उम्मत होगी। हम बेशक। कितने खुश नसीब हैं। हजरत मूसा फिर अर्ज करते हैं, मौलिक मैंने तो रात में लिखा हुआ देखा है कि एक ऐसी उम्मत होगी जो काफिरों से गुमराहों से दूर रहेगी, हत्ता के काने दिजाल से भी लड़ेगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत हो। क्या बात है। आवाज आई नहीं ए मूसा, वो उम्मत मोहम्मद अरबी की उम्मत होगी। क्या बात हजरत है। कतादा फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, मौला मैंने तो रात में लिखा देखा है कि एक ऐसी उम्मत होगी जो सबसे आखिर में आएगी और जन्नत में सबसे पहले जाएगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत हो। क्या बात। आवाज आई नहीं प्यारे मूसा, वो उम्मत मोहम्मद अरबी की उम्मत होगी। क्या बात। तो हजरत कतादा फरमाते हैं कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मौला काश मैं मोहम्मद अरबी का उम्मती होता। व्यूअर्स, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, हमें हजूर का गुलाम, हजूर का उम्मती बनाया है। हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी का उम्मती होने के लिए नबी पैगंबर भी तमन्ना करते थे, आरज़ू करते थे कि या अल्लाह काश तूने हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बनाया होता। सुभान अल्लाह। बेशक विवत हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हैं। गद्दार होना और है, गुनाहगार होना और है। जो गद्दार है बस उनको कलमा नसीब नहीं होगा, और जो गुनाहगार है उनकी रूह बाद में निकलेगी, दीदार मुस्तफ़ा पहले हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, तो ये हमारा चैलेंज है तमाम पाकिस्तान के बड़े बड़े जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सबको हमारा ये चैलेंज है। देखते हैं कौन हमारे चैलेंज पे पूरा उतरता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई नहीं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि दीन से वैसे बहुत दूरी। इनका काम है सिर्फ अपनी औरतें दिखाना, फैमिलीज दिखाना, फैमिली व्लॉगिंग करना और लोगों का वक्त ज़ाया करना और ख़ुद पैसा कमाना। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग का यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।